اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے فعل معطل میں اسم فاعل کیسے ہوتا ہے۔ فعل معطل کی جس طرح ہم نے پڑھی 3 قسمیں تھیں، مثال، اجوف اور ناقص۔ مثال وہ تھا جس میں فا کلمہ حرف علت ہو، اجوف وہ تھا جس میں عین کلمہ حرف علت ہو، ناقص وہ تھا جس میں یا کلمہ لام کلمہ حرف علت ہو۔ اب ہم یہاں پہ پڑھیں گے کہ اس میں اسم فاعل کے اوزان کیا ہے۔ اسم فاعل اسم ہوتا ہے، یہ فعل کے طور پر کام نہیں کرتا، اس پر تنوین داخل ہوتی ہے۔ تنوین ہمیشہ اسماء پر داخل ہوتی ہے، افعال پر کبھی تنوین نہیں آئی۔ جیسے یہ تنوین فاعلن میں آئی، یہ تنوین جو ہے یہ اسم پر داخل ہوتی ہے۔ اب فاعلن میں ہم دیکھیں گے، فاعلن میں اسم فاعل کا وزن مثال میں اسم فاعل کا وزن فاعلن ہے۔ فاعلن سے مثالیں ہم نے یہاں دیکھیں، واصفن، واعظن، واقعن، واجدن۔ اس میں اسم فاعل میں مثال میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی۔ جیسے واصفن میں فے کلمہ جو تھا وہ ہمارے پاس واو تھا، سوات عین کلمہ اور فا لام کلمہ۔ اب فا کلمہ کے بعد جس طرح کہ ہمارے پاس وزن میں موجود ہے، الف کا اضافہ کر دیا، واصفن آ گیا۔ اسی طرح یہاں پر ہم نے فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کر دیا، وہ واعظن ہو گیا۔ یہاں پر ہم نے فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کر دیا، واقعن ہو گیا۔ یہاں پر ہم نے فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کیا، وہ واجدن، واجد ہو گیا، جو کہ ہمارے ہاں اسم میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی مثالوں کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ جیسے واسع گنجائش کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، واسعہ۔ وا ہمارے پاس فا کلمہ ہے، سین عین کلمہ ہے اور عین لام کلمہ ہے۔ ہم نے اس کا اسم فاعل بنایا، فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کر دیا، واسعن ہو گیا۔ اسی طرح یاسرا ہلکا کیا، یہ ماضی ہے۔ یاسرا میں فا عین لام 3 کلمے ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب ہم نے اسے اسم فاعل بنایا تو وہ یاسر ہو گیا اس سے، یعنی کہ جو فا کلمہ یا تھا اس کے بعد ہم نے الف کا اضافہ کر دیا۔ اس میں ہم نے دیکھا اسم فاعل بناتے ہوئے فعل مثال میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، جو کہ فاعل کا وزن تھا اسی کے مطابق ہم نے اسم فاعل کو سیٹ کیا۔ فے کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ فے کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کیا قاعدے کے مطابق، جو کہ ثلاثی مجرد میں کیا جاتا ہے، ہم نے یہاں بھی وہی چیز برقرار رکھی۔ اب ہم دیکھیں گے فعل اجوف میں کیا تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ فعل اجوف میں اب ہم دیکھتے ہیں اجوف جس کا عین کلمہ حرف علت ہوتا ہے، اس میں اسم فاعل کا کیا وزن ہے۔ فاعلن جو تھا ہمارے پاس، جو کہ ثلاثی مجرد میں اسم فاعل کا وزن تھا، اجوف میں یہ عین کلمہ حمزہ میں چینج ہو جاتا ہے، فاعلن، ٹھیک ہے۔ عین کلمہ جو ہے وہ حمزہ میں چینج ہو جاتا ہے، الف کا اضافہ بھی کرتے ہیں، تنوین بھی لگاتے ہیں، لام کلمہ بھی اپنی جگہ پر رہتا ہے، بس عین کلمہ ہم چینج کر دیتے ہیں حمزہ میں، کیونکہ وہ عین کلمہ ہمارے پاس حرف علت ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی الفاظ کا صوتی حسن بھی خراب ہوتا ہے اور اس کی ترتیب بھی خراب ہوتی ہے۔ تو اس صوتی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے علماء لغہ نے اس کا یہ عین کلمہ جو تھا وہ حمزہ میں چینج کر دیا۔ اب جیسے قائلن میں اصل لفظ تھا قوالا، اس سے ماضی تھا کالا، یعنی کہ کاف الف کا اور لام کالا، اور ہم نے الف کو حمزہ میں چینج کر دیا، قائلن، کہنے والا۔ اب جیسے غابا ماضی تھا ہمارے پاس، جو اس کا مصدر تھا وہ غابا ہی تھا، ماضی تھا غابا، یغیبو مضارع ہو جائے گا۔ اس سے جب ہم اسم فاعل بنائیں گے تو الف کو ہم نے چینج کر دیا حمزہ کے اندر،
یہ الف، کیونکہ اگر ہم الف چینج نہ کرتے تو ہمارے پاس یہاں دو الف اکٹھے ہو جاتے، ایک الف جو قاعدے کے مطابق ہم نے لکھنا ہے اور دوسرا عین کلمے کا الف، اس کو پڑھنا مشکل ہو جاتا، یعنی کہ غا 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 آ با۔ اب اس سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو دوسرے جو اب وزن کا الف رہنے دیا، جو دوسرا الف تھا یہ والا الف، اس کو حمزہ میں چینج کر دیا، وہ ہمارے پاس آ گیا غائب، غیر حاضر ہونے والا۔ مالا لفظ تھا جس سے مضارع ہم یمیلو بناتے ہیں، مضارع میں الف یا میں چینج ہوتا ہے، اسم فاعل بناتے ہوئے الف جو ہے وہ حمزہ میں چینج ہو جاتا ہے، مائل۔ اب ہم اس کی ذرا اور تفصیل دیکھتے ہیں۔ جی یہاں ہم دیکھیں گے اجوف کا اسم فاعل ہم بنانا سیکھ رہے ہیں جو کہ فاعل کے وزن پر ہے۔ ہمارے پاس لفظ ہے زالا، زا الف اور لام، زا فا کلمہ ہے، الف جو ہے وہ عین کلمہ ہے، لام جو ہے وہ لام کلمہ ہے۔ اب یہاں پر ہم نے جب اسم فاعل بنانا ہے تو اصل میں کیا تھا، زا تھا، فا کلمہ سیٹ کیا، فاعل کا الف سیٹ کیا، پھر عین اور لام کلمہ۔ اب عین اور لام کلمہ یہاں پر دونوں الف آ گئے، عین کلمہ بھی الف ہے اور دوسرا ہمارے پاس الف وزن کا الف بھی ہے، یہ دو الف اکٹھے ہو گئے جن کو پڑھنا بھی مشکل تھا اور جس سے معنی بھی واضح نہیں ہو سکتے تھے۔ اب یہاں پر ہم نے الف کو حمزہ میں چینج کر دیا، یعنی کہ دوسرا جو الف تھا حرف علت والا اس کو ہم نے حمزہ میں چینج کیا، تو یہ ہمارے پاس لفظ آیا زائل، یعنی کہ زائل ہونے والا۔ اسی طرح اس سے دوسری مثال ہم لیں گے ناما، یعنی کہ جو سو گیا ہے، نوم سے یہ لفظ نکلا، ماضی ہوا ناما، ینامو مضارع ہے اور اس سے اسم فاعل بنتا ہے نائم۔ اسی طرح اس کے بھی کیونکہ عین کلمہ ہمارے پاس جو تھا وہ الف تھا، اس کا یہ جو عین کلمہ ہے یہ الف تھا، اور فاعل میں بھی ایک الف تھا، دو الف ہو جانے تھے، تو اس سے اس صوتی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے الف کو حمزہ میں چینج کر دیا، ہمارے پاس یہ آ گیا نائم۔ اب تیسرا ہے ہمارے پاس فعل ناقص، جس میں آخری کلمہ جو ہے وہ حرف علت ہوتا ہے، اور اس میں اس کا وزن دونوں سے علیحدہ ہے، یہ فاعن کے وزن پر ہوتا ہے۔ لام کلمہ جو ہے ہم اس کا حذف کر دیتے ہیں، جو کہ وزن میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزن میں ہم نے لام کلمہ کو سامنے نہیں رکھا۔ اب ہم اسی طرح وزن کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں گے، لام کلمہ ہم نے حذف کر دینا ہے، زنا، لام کلمہ حرف علت تھا، یا تھی، وہ ہم نے حذف کر دیا، اسم فاعل ہمارے پاس ہوا زانن۔ دوسرا تھا ہم نے یہ رما میں دیکھا، اس سے اسم فاعل بنے گا رامن، یا جو تھا وہ حرف علت تھا جو کہ اس کا لام کلمہ تھا، وہ ہم نے اس میں حذف کر دیا۔ شفا لام کلمہ حرف علت تھا جو کہ یا تھا، اسم فاعل بناتے ہوئے شافن ہم نے لام کلمہ حذف کر دیا۔ اسی طرح آسا سے اسم فاعل بنے گا آسن، جو لام کلمہ تھا حرف علت تھا جس کو ہم نے حذف کر دیا، ہمارے پاس یہ لفظ آیا آسن، شافن شفاعت کرنے والا، رامن پھینکنے والا، زانن زنا کرنے والا، اس سے قرآن پاک میں زانیہ نکلا جو کہ اس کا مؤنث ہے، رامن پھینکنے والا، شافن شفاعت کرنے والا، آسن گناہگار۔ یہ سارے ہمارے پاس ناقص کے اوزان تھے جس میں آخری کلمہ حرف علت ہوتا ہے جو کہ ہم حذف کر دیتے ہیں۔ اب اس کی کچھ تفصیل دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا فعل ناقص میں اسم فاعل کا وزن فاعن ہوتا ہے، لام کلمہ حذف ہو گیا، اسا میں ہم نے آسن کر دیا، سقا میں ہم نے ساکن کر دیا، یعنی کہ پانی پلایا، ساکن پانی پلانے والا۔ اسی طرح قرآن پاک میں باکن کا لفظ آیا، اور باقی سے ہے بقا یب کی، بقا اس کا ماضی، یب کی اس کا مضارع، اور باکن بے الف با کاف کے نیچے دو زیر، باکن جو ہے وہ اس کا اسم فاعل ہو گیا۔ آج ہم نے یہ پڑھا کہ اسم فعل معطل میں اسم فاعل 3 اوزان پر آتے ہیں، ایک فعل سالم، اجوف، ناقص، تینوں میں مختلف اوزان ہوتے ہیں۔ سالم میں فاعل کے وزن پر آتا ہے،
مثال میں، مثال اجوف اور ناقص میں، مثال میں فاعل کے وزن پر آتا ہے، اجوف میں ہم نے عین کو حمزہ میں بدل دیتے ہیں، ناقص میں ہم فاعل کو فاعن کے وزن پر لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کو جو سمجھ نہ آئے وہ سوال کر سکتا ہے۔